کچھ لوگ خوبصورت نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، نیکیاں کر کے، پھر بھی شیطان کے شکنجے میں رہتے ہیں، ہمیں تو معافی ملی نہیں۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ معافی نہیں ملی؟ کیا آپ وہ رجسٹروں پہ جو لکھتے ہیں فرشتے پڑھ کے آئے ہیں؟ کیا آپ کی طرف نعوذ باللہ کو وحی آ گئی ہے جس کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے کہ آپ کو تو معافی ملنی نہیں؟ دھوکہ ہے، شیطان تمہیں رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یقین کر کے دعا کرو گے، توبہ کرو گے، اللہ اپنے وعدے پورے کرنے والے ہیں۔ شیطان کے دھوکے میں مت آئیے۔ شیطان چاہے گا کہ تمہیں بے یقین کرے کہ تمہیں تو معاف اللہ نے کرنا ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال تو شیطان کی بھی سنتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے تو شیطان کو بھی مہلت دے دی۔ تم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہو، تمہیں میرا مالک کیسے محروم کرے گا؟ اور دوسرا دھوکہ جو آج امت کو دیا جاتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے، اور دھوکہ بھی دین کے نام۔ حدیث کے الفاظ ہیں من کمہ اعمى عن الطریق، جو کسی نبینے کو غلط راستہ بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس نے راستہ دنیا کا برا بتایا، تو جو جنت کا راستہ برا بتائے اس پہ کیا ہو جائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں قضائے عمری کر لیا کریں، جو نمازیں رہ گئیں، جو تم سے رہ گئیں، زیادہ سے زیادہ 100 نفل پڑھ لیں۔ یہ قضائے عمری، ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں اور پڑھ لیں جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں۔ الا فلیتقوا اللہ، الا فلیتقوا اللہ ولیستحیوا علی انفسہم، اللہ سے ڈر جائیں اور حیا کریں۔ امت کو ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جس کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، جس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ توبہ کا پھر کیا معنی ہوا؟ اگر قضائے عمری ہی کرنی ہے کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں، 6 سال نمازیں نہیں پڑھی، اب ہر نماز کے ساتھ 2 4 نمازیں پچھلی پڑھیں گے، یہ نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ لوگوں پہ تشدد اور لوگوں کو غلط راستہ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا توبہ تو پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتی۔ اور آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی، اکیلے گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ اس کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یقین کر لیجئے اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچی ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ جو لوگوں کو یہ کہہ کے غلط کام کی طرف لگاتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے کہا، محمد مصطفیٰ سے کوئی بڑا نہیں، محمد کریم سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس نے امت کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ زندگی کے کٹھن حالات میں اگر 3 کلمات آپ کو نہ بھولیں، تمہارا رب تمہیں نہیں بھولے گا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، استغفر اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے اللہ سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور وہاں سے اللہ عطا کرتے ہیں جہاں انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ میں اتفاق سے کراچی درس پہ گیا، جو ہی ہم گاڑی سے اترے، حالات بھی کراچی کے ویسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، تو ایک شخص کہتا ہے مولانا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ساتھی پریشان ہو گیا کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں بس 2 منٹ مجھے دیجیے، یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا میں نے درس سنا تھا استغفار پہ، میں نے 25,000 جمع کیا تھا کہ کوئی کام کروں گا، جس کو میں نے دیا وہ لے کے بھاگ گیا۔ میں نے وضو کیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے استغفار شروع کر دیا، میں نے 1000 مرتبہ استغفار کیا۔ اچانک سے ایک شخص آیا، کہتا تم کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، بیٹھو میرے ساتھ۔ اور مجھے گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا اور میرے نام کی گاڑی نکلوا کے کہتا ہے پیسے بعد میں دیتے رہنا۔ کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں گاڑی میرے پاس ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے، تو یہ میرے رب نے میرے استغفار کی مجھے گاڑی دی۔ میں نے بہت کوشش کی مجھے پتہ ہی چل جائے کہ کون تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی زندگی میں برکت کر دی جائے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے الفاظ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ان یمد لہ فی رزقہ وان یوسع لہ فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے ان ینسع لہ فی عمرہ، کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، ویوسع لہ فی رزقہ، اس کا رزق زیادہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ سوال یہ ہے کہ موت کا وقت تو مقرر ہے،
تو اس میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے دو باتیں پیش کی. پہلی بات، زندگی لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت. رزق زیادہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ جتنا ہوگا اس میں برکت پیدا ہو جائے گی. اور برکت کیسی؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھوک کے آثار ہیں. پہچان جاتے تھے اس وقت صحابہ. آپ گئے اپنی بیوی سے کہتے ہیں لگتا ہے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، تو میں ان کو لے کے آتا ہوں، کھانا بناؤ. جا کے فسررتہ فی اذنہ، چپکے سے کان میں کہا سرتاج رسول آج آپ کھانا ہمارے پاس کھائیے گا، کیونکہ بیوی نے یہ بتایا تھا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے. آپ نے کہا اچھا. ایھا الناس یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع لكم سؤرا، آپ کے بھائی نے آج دعوت کی ہے. فہیا اہلا، آجو سارے. اور لوگ کتنے تھے؟ 1000. کتنے تھے؟ اللہ اکبر. جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ کیا، اب یہ چند روٹیاں کیسے پوری آئیں گی. آپ نے فرمایا جو آٹا ہے اس پہ کپڑا ڈال لو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو. نادی الخبازہ، اور ایک روٹیاں پکانے والی اور بھی بلاؤ. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری بیوی پکا لے گی. کہا نادی الخبازہ، ایک اور بناؤ. کیا ہوا؟ وہ آٹا لے کے روٹیاں پکاتی گئی، صحابہ کھاتے گئے، سب نے کھا لیا اور ابھی تک کھانا بچا ہوا تھا. برکت کس نے دی؟ اس رب نے. برکت جب کسی مال میں آ جاتی ہے نا تو پھر میرے محترم معمولی مال بھی بہت زیادہ لگتا ہے. بے برکتی جب آئے تو کروڑوں کا مالک ہو تو وہ روتا ہی نظر آتا ہے. پتہ کیا کہے گا؟ پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ تو بن کے رہنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے. زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دیتے. ساتھی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے. فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا کوئی غم کسی کو آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی کرب میں مبتلا ہو، صرف اتنا کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك. اتنا کہنے والا جس غم اور پریشانی کے لیے کہے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، وہ غم دور ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبد. صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی پڑھی ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا، فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر پہ مار کر کچل دیتا ہے. لیلۃ القدر کس رات میں آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنیے اور یہ اندازہ کیجئے شریعت چاہتی کیا ہے. اور آپ یہ بھی سن چکے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جانے کس رات کو آتی ہے، صرف دلائل کی روشنی میں یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگ جو بیراروی کا شکار ہیں ان کو صحیح راستہ مل جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ روایت ہے 2020 تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی راتوں میں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ لیلۃ القدر دن میں تو نہیں ہوگی،
اور پھر اس کا ایک مطلب تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ آخری عشرے میں ہوگی، اور تیسری بات یہ بھی سمجھائی کہ اس کو تلاش کرنا پڑے گا، کیسے؟ اس رات یا ان 10 کی 10 راتوں میں انسان کو عبادت میں دل لگانا پڑے گا۔ دوسری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے 1383۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، آپ رمضان کے آخری عشرے میں اسے تلاش کرو، اور پھر فرمایا والتمسوها فی التاسعہ، اس کو 9 میں یعنی 29 میں، والسابعہ اور 7 میں، والخامسہ اور 5 میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا ما التاسعہ والسابعہ والخامسہ، یہ تاسعہ، خامسہ اور سابعہ کیا ہے؟ یہ 9 7 5 یہ گنتی کیا ہے؟ تو جواب دیا اذا مضت 21، جب 21 کا عدد گزر جائے، فالتی تلیہ التاسعہ، تو اس کے بعد 9 کا عدد آئے گا۔ کوئی پہچان رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 9 اور 7 اور 5، جب ہم 9 بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ 21ویں رات بھی اور 29ویں رات بھی۔ بھلا کیسے؟ 9 دن رہ گئے، اور اگر اوپر سے ہم پیچھے کی طرف آئیں تو 9واں دن۔ سابع سے کیا مراد ہے؟ 7 سے 7 دن رہ گئے یا 7واں دن۔ جب 7 دن رہ گئے تو یہ کیا بن گئی؟ 23۔ جب 7واں دن مراد لیں گے تو پھر کیا بن گیا؟ 27۔ خامسہ 5، اس سے مراد کیا ہے؟ 5 دن رہ گیا یا 5 دن، تو 21 23 25 27 اور 29 اس انداز سے انہوں نے حدیث میں وضاحت کر دی۔ تیسری روایت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح بخاری کے اندر 2016 اس کا نمبر ہے۔ سألت ابا سعید وكان لي صديقا، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید سے پوچھا، اور وہ میرے دوست تھے، کہتے ہیں اعتکفنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشر الاوسط من رمضان، ہم رمضان میں درمیانے عشرے میں اللہ کے رسول کے ساتھ اعتکاف بیٹھے۔ صحابی کہتے ہیں فخرج صبیحۃ 20 فخطبنا، آپ 20ویں دن جب صبح کی تو آپ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا انی اريد لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، ثم انسیتها او نسیتها، پھر میں بھول گیا یا مجھے بھلا دیا گیا۔ فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، آخری عشرے میں تلاش کرو طاق راتوں میں۔ تھوڑا سے قریب ہو رہے ہیں نا، پہلے یہ بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان میں آئے گی، پھر آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوگی، پھر آخری عشرے میں آگے مزید اس کو قریب کیا کہ اب تم طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ تو طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 23 25 27 اور 29۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی، جیسا کہ ہم نے نشانیوں میں بیان کیا، اور صحابہ کرام کو بھی دکھائی گئی۔ یہاں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے 11679 اطلبوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو طلب کرو آخری عشرے میں، فی 9 یبقین، جب 9 دن باقی رہ جائے، و7 یبقین، جب 7 دن باقی رہ جائے، و5 یبقین، جب 5 دن باقی رہ جائے، و3 یبقین، اور کتنے دن باقی رہ جائیں؟ 3 دن باقی رہ جائیں۔ ان سارے اقوال کو پیش کرنے کے بعد حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ 21 کو یہ رات آتی ہے یا 23 کو آتی ہے یا 25 کو آتی ہے یا 27 کو آتی ہے یا 29 کو آتی ہے۔ اس کے بارے میں کسی بھی بات کو حتمی بات سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور کیوں درست نہیں ہے؟ اگر حتمی بات یہ طے کر دی جائے تو کوئی بھی شخص باقی راتوں کو عبادت کرے تیار نہیں ہوگا، اور یہی شریعت کا اصل مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ لوگ ان راتوں میں عبادتیں کر رہے۔ اس لیے امام بخاری کی صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے باب میں اس ترجمے میں، اس باب میں اشارہ ہے الی رجحان کون لیلۃ القدر منحصر فی رمضان ثم فی العشر الاخیر منه ثم فی اوتاره لا فی لیلۃ منه بعینها
اس سے صرف یہ سمجھ آتا ہے حدیثوں سے کہ یہ رات رمضان میں ہوگی، رمضان میں آخری عشرے میں ہوگی، اور آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوگی۔ ایک ایسی رات بھی آنے والی ہے، اس رات کی تلاش کرنے کے لیے 3 کام کیجیے، تو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کی عمر 80 سے 90 سال ہوتی ہے؟ بہت کم۔ حدیث میں آتا ہے اعمار امتی ما بین 60 الی 70، ریشو جو ہے میری امت کی وہ 60 سے 70 سال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ رات ایک ہے، لیکن اگر اس کی عبادت انسان کر لے تو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل عبادت کا اجر اسے مل جاتا ہے۔ 83 سال کا معنی تو یہ ہوا نا کہ آخر اس کی 93 سال عمر ہوگی تو تب بھی 83 سال کرے گا نا۔ اس انعام کو پانے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ طاق راتوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات کو تلاش کرو، من حرمہا فقد حرمہا، جو اس رات سے محروم ہو گیا اس سے بڑا دنیا میں محروم ہی کوئی نہیں۔ سلف صالحین اس لیے کیا کرتے، آخری راتوں میں باقاعدہ شام جب ہوتی افطاری کے بعد غسل کر کے تازہ دم ہوتے کہ میں نے آج رات اللہ ذو جلال کے سامنے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، دعا میں، ذکر میں گزارنی ہے۔ اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ساری رات کھڑے رہیں، یہ بات بھی سمجھیے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ساری رات ہی وہ کھڑے رہے۔ آپ نوافل بھی پڑھیں، پھر بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں، پھر اللہ کا ذکر کر لیں اور کثرت سے دعائیں کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ لیلۃ القدر کی رات میں وہ رات بڑی ہی پرسکون ہوتی ہے، اس میں شور و شغف نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ رات عام راتوں کے نسبت ٹھنڈی رات ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی آندھی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، بڑی پرسکون رات ہوتی ہے۔ تیسری نشانی اس رات میں روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے ماحول میں اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں بلب اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ جگہ جہاں کوئی بھی لائٹ کا بندوبست نہیں، اس کا نظارہ وہاں کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ ذو جلال نے زمین پہ کیسی روشنی کی۔ اس کی چوتھی نشانی یہ ہے، نہ یہ رات سخت گرمی میں بھی اتنی گرم نہیں ہوتی اور نہ ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، طلقہ، بڑی کھلی فضا، جیسے انسان جاتا ہے تو کس طرح محسوس کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہے۔ اس کی 5ویں نشانی یہ ہے، جیسا کہ بعض صحابہ کو خواب میں دکھا دیا گیا، کچھ نیک لوگوں کو اللہ خواب میں دکھا بھی سکتے ہیں کہ فلاں رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اچھے خواب یہ مبشرات میں سے ہیں، وہی تو ختم ہوگی ہے، اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں جو قیام کرتا ہے، جو لذت اس رات اسے محسوس ہوتی ہے وہ دوسری راتوں میں محسوس نہیں ہوتی۔ لیلۃ القدر کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اگلے دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں اتنی تیز نہیں ہوتی۔ ہاں سورج کی شعاعیں تو ہوتی ہے، لیکن جو شعاع کے اندر تپش ہوتی ہے وہ سورج کی شعاعیں اس طرح اس کی نہیں ہوتی، بالکل صافیہ ہوتی ہیں، بالکل صاف ہوتی ہیں۔ لیست کعادتها فی بقیت الایام، عام حالت میں اس طرح نہیں ہوتی۔ اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جب دوسرے دن نکلتا ہے، حمراء ضعیفہ، جوبن کے ساتھ سورج نہیں نکلتا، اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور کمزور وہ جوبن ہوتا ہے۔ اس سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ عز و جلال اس طرح یہ برکتوں سے لبریز عشرہ ہے، یہ گنتی کے چند ایام ہیں، ان ایام کو اور راتوں کو غنیمت جانو۔ کیسے غنیمت بنا سکتے ہیں ان راتوں کو؟ ان راتوں کا قیام کیجیے، کثرت سے قرآن پڑھیے، کثرت سے دعائیں کیجیے، کثرت سے صدقہ کیجیے، اور قرآن مجید کو غور کے ساتھ پڑھیے۔ بڑی ہی عمدہ بات ہے، عشاء کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ 4۔ جب ہم فرض پڑھتے ہیں تو کتنے پڑھتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں جس طرح آپ نے فرض پڑھے تھے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمائی 4 رکعتوں کا اجر اتنا ہوگا جتنا لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھ۔ ان 10 راتوں میں
اس عمل کو بھی اختیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پھر تابعین پھر سلف صالحین تیاری کیسے کرتے؟ آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے رات شروع ہوتے وقت ہی غسل کر لیں. جیسا کہ ابن جریر بیان کرتے ہیں كانوا يستحبون ان يغتسلوا كل ليلة، سلف صالحین ہر رات کو غسل کیا کرتے، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف غسل نہ کرتے بلکہ خوشبو لگاتے، اس امید سے کہ اللہ کے نورانی اور مقدس فرشتوں نے آنا ہے تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس لیے زر بن حبیش وہ خصوصاً اس بات کا اہتمام کیا کرتے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب 24ویں رات ہوتی تو غسل کر کے خوشبو لگاتے اور خوبصورت لباس پہنتے اور پھر اگلے دن ان کو لپیٹ کے رکھ دیتے کہ آئندہ سال ان کو پہننا ہے. ایوب السختیانی رحمہ اللہ 23ویں اور 24ویں اور 25ویں رات کو 2 نئے لباس پہنتے اور کہتے یہ مدینے والوں کی رات ہے. اکثر لیلۃ القدر مدینے میں 23ویں رات کو آتی. حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں ثابت البنانی جو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ سب سے اچھا لباس اس رات کی تلاش میں پہنتے اور مسجد کو خوشبو لگاتے اور اس بات کی امید میں اللہ کے سامنے کبھی دعا میں لگ جاتے، کبھی نوافل شروع کر دیتے، کبھی ذکر میں لگ جاتے کہ آج کی رات وہ رات ہے جو میری پوری زندگی کو پر رونق بنا سکتی ہے. غسل کرنے کے بعد دوسرا طریقہ اس رات کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے جیسا کہ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے. اور تیسرا کام اس رات کو کثرت سے دعا کی جائے. اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے الدعاء فی تلک اللیلہ احب الی من الصلاۃ، کہ اس رات کثرت سے دعا کرنا کثرت نوافل سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. ابن رجب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دعا جو نماز میں بھی کی جائے. اگر اکیلی دعا ہوگی تو وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر نماز بھی کرے اور نماز کے اندر کثرت سے تسبیحات کرے، کثرت سے دعا کرے تو یہ اس سے بھی اچھا ہوگا. چوتھا کام اس رات کے اندر جو قرآن جو نماز پڑھے غور کر کے پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری، عشاء سے لے کر فجر تک آپ نے مسلسل قیام نہیں کیا. کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید عشاء سے لے کے میں کھڑا ہو جاؤں اور ٹھونگے مار مار کے ساری رات گزار دوں کہ آج میں نے 100 نوافل پڑھے ہیں. سید المرسلین نے یہ کام نہیں. سید المرسلین نے جو کام کیا ہے اس قدر خوبصورت کیا ہے لیکن تھوڑا کیا ہے کہ آپ اگر 11 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں 8 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں اس طرح دل لگا کے پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں کہ ادھر تمہاری زبان پہ یہ کلام جاری ہو، ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو. اللہ عز و جلال ہم سے نواز دے. اس رات کو کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے. یہ 5واں کام ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر ویسے تو سخاوت کیا کرتے تھے لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت سارے سال سے زیادہ ہوتی. کریح المرسلہ، ایسے ہوتی جس طرح تند و تیز ہوائیں چلتی ہیں تو کوئی گھر باقی نہیں بچتا، ہر گھر تک وہ ہوا پہنچتی ہے، اس طرح آپ کی سخاوت ہر جگہ پہنچتی تھی. اللہ عز و جلال ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے. چھٹا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا. اعتکاف مرد ہو یا عورت ہو اس کا مسجد میں ہی ہوتا ہے اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے الخلوۃ باللہ والانقطاع عن الناس، اللہ کے ساتھ خلوت کے وہ اوقات تلاش کرنا، لوگوں سے کٹ کے لوگوں سے الگ ہو کے اللہ عز و جلال کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا اپنی کمر کس لیتے اور ان راتوں کو جاگ کے گزارتے.
اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے، بیدار کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی عبادت میں کوشش کرتے، سال کے کسی دنوں میں یا کسی راتوں میں اتنی عبادت نہ کرتے۔ ہمیں ان 10 دنوں میں جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور آپ کا حکم سمجھ کر لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جو برکتوں سے لبریز رات ہے، مالک الملک نے اس کی عظمت میں پوری صورت ہی اتار دی۔ 1000 مہینے سے افضل یہ رات ہے۔ اس رات کو اللہ فیصلے کرتے ہیں کس کو کیا ملنا ہے، اس لیے اچھے فیصلے کروانے کے لیے التجائیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ لیلۃ القدر جس کی تلاش ایک مسلمان کو کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، پھر تابعین، پھر سلف صالحین تیاری کیسے کرتے؟ آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے رات شروع ہوتے وقت ہی غسل کر لیں۔ سلف صالحین ہر رات کو غسل کیا کرتے، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف غسل نہ کرتے بلکہ خوشبو لگاتے، اس امید سے کہ اللہ کے نورانی اور مقدس فرشتوں نے آنا ہے، تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ غسل کرنے کے بعد دوسرا طریقہ، اس رات کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے۔ اور تیسرا کام، اس رات کو کثرت سے دعا کی جائے، اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے کہ اس رات کثرت سے دعا کرنا کثرت نوافل سے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی دعا جو نماز میں بھی کی جائے، اگر اکیلی دعا ہوگی تو وہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر نماز بھی کرے اور نماز کے اندر کثرت سے تسبیحات کرے، کثرت سے دعا کرے، تو یہ اس سے بھی اچھا ہوگا۔ چوتھا کام، اس رات کے اندر جو قرآن، جو نماز پڑھے، غور کر کے پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری، عشاء سے لے کر فجر تک آپ نے مسلسل قیام نہیں کیا۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید عشاء سے لے کے میں کھڑا ہو جاؤں اور ٹھونگے مار مار کے ساری رات گزار دوں کہ آج میں نے 100 نوافل پڑھے ہیں۔ سید المرسلین نے یہ کام نہیں کیا۔ سید المرسلین نے جو کام کیا ہے اس قدر خوبصورت کیا ہے، لیکن تھوڑا کیا ہے کہ آپ اگر 11 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، 8 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، اس طرح دل لگا کے پڑھیں، غور کر کے پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں کہ ادھر تمہاری زبان پہ یہ کلام جاری ہو، ادھر اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہو جائے۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو توفیق سے نواز دے۔ اس رات کو کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، یہ 5واں کام ہے۔ چھٹا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا، آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے، اور اس کے بعد پھر آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف مرد ہو یا عورت ہو، اس کا مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے اللہ کے ساتھ خلوت کے وہ اوقات تلاش کرنا، لوگوں سے کٹ کے، لوگوں سے الگ ہو کے اللہ ذو جلال کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس سے التجائیں کرنے کے اوقات کو استعمال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 دنوں میں ایک اور بات بھی امت کو سمجھائی ہے، اور وہ چھٹی بات بھی امت کو نہیں بھولنی چاہیے کہ سال گزرنے کے بعد یہی وہ مبارک دن ہیں جن دنوں میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جو شخص زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے مال کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بڑھنے کی، اس کا مال جو رہ جاتا ہے وہ درست ہوتا ہے، اللہ اس مال میں برکت کو نازل کر دیتے ہیں اور اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے وہی مومن ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مومن نہیں ہوتا، بلکہ کہا سچا مومن وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے کبھی بھی اپنے مال کے بارے میں خوف اور غم نہیں آئے گا، اس کے مال کی حفاظت اللہ کرتے ہیں۔
اس میں برکت اللہ عز و جلال داخل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس نے اپنے مالی سارے معاملات جو ہے اللہ کے سپرد کر دیے، اپنی ساری ذمہ داری ادا کر دی مالی اعتبار سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے، فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل، من حرم خیرہا فقد حرم، اس رات کی خیر سے جو محروم رہ گیا وہ تو محروم ہو گیا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم نہیں جس کو لیلۃ القدر کی محرومی ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا فقد حرم الخیر کلہ، دنیا کی ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہو گیا جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہی وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسے ہی کرتے ہیں جس کی قسمت میں ہی محرومیاں لکھی ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس خیر اور برکت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ السابعہ او التاسعہ وعشرین وإن الملائکة تلك الليلة اکثر فی الارض من عدد الحصاة، زمین کے اندر جتنی کنکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے لیلۃ القدر میں زمین پہ اترتے ہیں، اور یہ سارے فرشتے اس بندہ مومن کے لیے گواہ بنتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اس کو رحمتوں سے اور برکتوں سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دن اس رات کو اللہ فیصلے کرتے ہیں کس کو کیا ملنا ہے، اس لیے اچھے فیصلے کروانے کے لیے التجائیں کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جلال اس رات کی تلاش کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کون ہے جو بتائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پوچھا عبداللہ بن عباس آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کہا میری عمر چھوٹی ہے اس لیے میں بولنا پسند نہیں کرتا کہ بڑے جو موجود ہیں، تو ادب یہ ہے جب بڑے بیٹھے ہوں تو پھر چھوٹی عمر والے کو کلام نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کا ادب ہونا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں امیر المؤمنین میں اگر آپ کہیں تو کچھ بتا دیتا ہوں، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ بھی وتر ہیں یعنی یکتا ہیں، پاک ہیں، اور اللہ وتر کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے جس کے 7 دن ہیں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا 7ویں دن، اللہ نے رزق جتنے بنائے 7ویں دن، اللہ نے اپنے زمین کے اوپر جو آسمان بنائے ہیں وہ بھی 7 ہیں، اور پھر اللہ جلال نے زمینیں بنائی ہیں تو بھی 7 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی 7 المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں بھی اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں جس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اللہ جلال نے اپنی کتاب میں 7 رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور 7 ہی ایسے رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی وراثت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور 7 ہی اعضاء پہ انسان سجدہ کرتا ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، اور ایک انسان کی پیشانی جس کے ساتھ اس کی ناک بھی لگتی ہے، اور 7 ہی بیت اللہ کے طواف چکر لگاتے ہیں طواف کرتے وقت، اور 7 ہی صفا مروہ کے درمیان دوڑ کے ہم چکر لگاتے ہیں، اور جب کنکریاں مارتے ہیں تو تب بھی 7 ہی کنکریاں مارتے ہیں۔ اور اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو لیلۃ القدر بھی دکھائی تو آخری 10 راتوں میں سے 7 راتوں میں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا، کہا یہ وہ بات ہے بچے تیرے سوا کسی نے بیان نہیں کی، التبسوها فی العشر الاواخر۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے اس لیلۃ القدر کو آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پھر تابعین پھر سلف صالحین تیاری کیسے کرتے؟ آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہر روز اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے رات شروع ہوتے وقت ہی غسل کر لیں، جیسا کہ ابن جریر بیان کرتے ہیں كانوا يستحبون ان يغتسلوا كل ليلة، سلف صالحین ہر رات کو غسل کیا کرتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو صرف غسل نہ کرتے بلکہ خوشبو لگاتے، اس امید سے کہ اللہ کے نورانی اور مقدس فرشتوں نے آنا ہے تو ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔
حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں ثابت البنانی جو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، وہ سب سے اچھا لباس اس رات کی تلاش میں پہنتے اور مسجد کو خوشبو لگاتے اور اس بات کی امید میں اللہ کے سامنے کبھی دعا میں لگ جاتے، کبھی نوافل شروع کر دیتے، کبھی ذکر میں لگ جاتے کہ آج کی رات وہ رات ہے جو میری پوری زندگی کو پر رونق بنا سکتی ہے۔ غسل کرنے کے بعد دوسرا طریقہ، اس رات کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے جیسا کہ سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے۔ اور تیسرا کام، اس رات کو کثرت سے دعا کی جائے، اس لیے سفیان ثوری کہا کرتے تھے الدعاء فی تلک اللیلہ احب الی من الصلاۃ، کہ اس رات کثرت سے دعا کرنا کثرت نوافل سے مجھے زیادہ اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے۔ اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے۔ تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائے۔ تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے۔ تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے؟ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مسمى۔ استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دے۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے۔ اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے۔ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد نبیا، جو زبان سے یہ کلمات کہہ دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ کلمات اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ آپ 5 حدیثیں سنیے کہ جو یہ کلمات کہتا ہے پہلا انعام اسے یہ ملتا ہے، غفر لہ ذنوبہ، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کروا دے۔ کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا انعام، جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اگر دنیا کے اندر کسی ظالم بادشاہ یا کسی ظالم کے ظلم سے وہ خوف کھا رہا ہے تو چوتھا کلمہ بھی ساتھ ملا لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالقرآن حکما، میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں، میں اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، اس پہ راضی ہوں، اللہ کو اپنا رب مان کے، اسلام کو دستور مان کے راضی ہوں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو آخری پیغمبر مان کے راضی ہوں۔ اللہ ذوالجلال اسے دنیا میں ظالموں سے محفوظ رکھے۔ قیامت کا دن ہوگا جب ہر شخص دوسرے سے بھاگ جائے گا، یہ کلمات کہنے والا خوش نصیب اس کی سفارش محمد مصطفیٰ کریں گے۔ ایک چوتھا انعام بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لآخذنہ بیدہ انا الزعیم، لوگوں میں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، یہ کہنے والا کہہ کے دیکھے اور عمل کرے، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ ایک 5واں انعام بھی ہے، جسے وہ شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ اسے جنت میں تو داخل کریں گے جب تک یہ منہ سے بول کے کہے گا نہیں رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ اسے جنت میں نعمتیں دیتے ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی فضیلت رمضان المبارک کی بیان کروائی۔ جب یہ مہینہ آتا تو آپ ان الفاظ سے خوشخبری سنائیں، کان یبشر اصحابہ قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ آیا، افترض اللہ علیکم صیام، اللہ ذوالجلال نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، یفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، ویغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، وتحل فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو قیدی بنا دیا جاتا ہے، انہیں کڑیاں ڈال دی جاتی، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان المبارک میں ایک ایسی رات جو 1000 مہینے سے افضل، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا، سمجھ لے دنیا کی ہر بڑی خیر سے اسے محروم کر۔ رمضان المبارک اور اس مبارک مہینے سے پہلے بینگ مسلم میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ عامر بن قیس بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سکھلایا یہ گیا، كان إذا دخل شعبان أغلق تجارته وتفرغ لقراءة القرآن الكريم، شعبان کے اندر ہی اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کر دیتے جو تجارتی معاملات تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر دیتے، اور وہ کہا کرتے تھے طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان، اصل خوش نصیب تو وہ ہے جو رمضان سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر لے۔ اس مبارک مہینے میں داخل ہونے سے پہلے 3 ذمہ داریاں ایک مسلمان کو ادا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی ذمہ داری، اسے اللہ ذوالجلال سے سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ وہ گناہوں کے بوجھ جو اس کے سر اور کندھوں پہ ہے یہ اتر جائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آسانی اور سکون کے ساتھ اللہ کی رحمت کے سائے تلے اس کا۔ دوسرا کام جو رمضان سے پہلے ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رمضان کے استقبال کے لیے کام کرے، کہ جو کام اس نے رمضان میں کرنے ہیں اس رمضان کو عبادت کے لیے خاص کر لے اور ان کاموں کو رمضان سے پہلے ہی نپٹا لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والوں کی یہی عادت۔ اور تیسرا کام جس پہ عموماً ہم فوکس نہیں کرتے اور پہلے 1 سے 2 سے 4 سے 5 روزے بڑی پریشانی میں گزارتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں کھا سکتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شعبان سے 15 شعبان تک روزے رکھتے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ آپ سارے نہیں رکھ سکتے تو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھ لیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے، بلکہ آپ نے فرمایا جو 13 اور 14 اور 15 ایام 20 کے روزے رکھتا ہے 3 دن، یذہبن وحر الصدر، اللہ نے اس میں طاقت اتنی رکھی ہے کہ اس کے دل سے حسد، بغض، عناد، دشمنی اور کینہ ہر قسم کا اللہ کرید کے نکال دیتے ہیں، دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ یہ تیاری کی سلف صالحین کا یہ رویہ رہا ہے۔ معلّ بن فضل بیان کرتے ہیں كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منه، 6 مہینے تو یہ دعائیں کرتے کہ اللہ رمضان کا مہینہ عطا کر دے، ہمارے نصیبے میں فرما دے، اور پھر رمضان کے بعد اگلے 6 مہینے دعائیں کرتے کہ اللہ جو عبادت کر پائے اس کو قبول کر۔ ایک مسلمان کو اس مہینے کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، اس سے پہلے کون کون سے کام نپٹا لینے چاہیے، یہ بات سمجھنے والی ہے، جس کے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ معلّ بن فضل فرماتے ہیں كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، سلف صالحین کی عادت یہ تھی وہ 6 ماہ تک اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ رمضان المبارک کی نعمتوں سے محروم نہ کرنا، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دے۔ ثم يدعو له 6 أشهر أن يتقبله منهم، جب رمضان گزر جاتا تو پھر 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے۔ رمضان سے 6 مہینے پہلے تو دعائیں کیا ہوتی، اللہ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں عطا کر دے، پھر رمضان مل جاتا، زندہ ہوتے تو پھر اس میں جو عبادات کی ہوتی ان کی قبولیت کے لیے 6 مہینوں تک دعائیں کرتے رہے۔ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کان من دعائہم، سلف صالحین اس لیے دعائیں یہ کیا کرتے ہیں اللہم سلمنی الی رمضان، یا اللہ میری ایک ہی خواہش ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان تک مجھے سلامت رکھ، وسلم لی رمضان، اور رمضان کو بھی میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دینا، وتسلمہ منی متقبلا، اور پھر اس رمضان میں جو نیکیاں کروں اس کو اپنی رحمت و عنایت سے قبول فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس سے یہ کہا کرتے تھے سید الشہور شہر رمضان، رمضان کا مہینہ 12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ جس طرح دنیا میں کوئی سردار آئے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تیاری کی جاتی، کس طرح اپنے لباس سے لے کے ماحول سے لے کے ہر کام کو مرتب کیا جاتا ہے کہ سردار آ رہا ہے، تو 12 مہینوں کا جو سردار ہے رمضان، اس کے آنے سے پہلے بھی انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے عمرو بن قیس ان کا معمول یہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اذا دخل شعبان، جب شعبان شروع ہو جاتا، اغلق تجارتہ، وہ اپنی تجارت کو بند کر دیتے، اور ساتھ کیا کہتے، وتفرغ لقراءۃ القرآن، قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے شعبان میں، اور کہا کرتے طوبى لمن اصلح نفسہ قبل رمضان، اصل میں خوش نصیب وہ ہے جو رمضان آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے۔ اس سردار کا استقبال اسی طرح ہی کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے۔ کبھی بھی دنیا میں کوئی بادشاہ آئے تو سب سے پہلے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو انسان درست کرتا ہے، تو بندہ مومن کو رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے اپنے معاملات کو ظاہری طور پہ ترتیب دے لینا چاہیے۔ اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی تو عادت یہ تھی اذا دخل رمضان یفر من قراءۃ الحدیث ومجالسۃ اہل العلم، رمضان سے پہلے حدیث کے چونکہ امام، بادشاہ بھی ان کی مجلسوں میں آیا کرتے، لیکن
وہ کہا کرتے تھے یہ رمضان تک ہی ہے، جو ہی رمضان شروع ہو جاتا تو ان کا عمل یہ تھا، وہ حدیث بھی نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تھے یہ مہینہ ہے قرآن۔ اب علماء کی مجلس بھی نہیں، قرآن پڑھو۔ تو رمضان المبارک سے پہلے اپنے تمام امور کو نپٹانا یہ پہلی ذمہ داری ہے، کہ وہ کام جس کو کرنے سے رمضان میں وقت ضائع ہوگا، جس میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے، نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اپنی ذاتی ضروریات کو ہی شعبان کے اندر مکمل کر لیا جائے۔ میرے معزز اور مکرم بھائی اور بزرگوں اور بہنوں، کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایمان کی حالت میں ہیں اور رمضان قریب ہے۔ اللہ اس رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیف نستقبل رمضان، میں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کروں، مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، تاکہ اس صحیفے کی حرکات کو دامن میں جمع کرنا چاہتے ہو، اخلاص کے بغیر ممکن نہیں۔ حذیفہ نے کہا تھا یا موسیٰ ثلاث خصال ان کن فیک، اگر تین باتیں تجھے نصیب ہو جائیں، لم ينزل من السماء خیر الا كان لك فيه نصیب، آسمان سے جتنی بھی خیر و برکت نازل ہوگی تجھے ضرور حصہ ملے گا، لیکن کب؟ جب تین کام تم کر لو گے۔ سب سے پہلا کام یکون عملک للہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرو، روزہ اور تراویح اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، شہرت اور واہ واہ کے لیے نہیں، اس رب کی رضا کے لیے جس نے جنت کی نام رکھا ہے۔ دوسرا کام وَتُحِبُّونَ نَفْسَكَ، جو آپ میرے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان بھائی کا پسند کیا کرو۔ آسمان سے جو بھی برکت اترے گی تجھے حصہ ضرور ملے گا۔ وَهَذِهِ الْكِسْرَةُ تَرْفَعُهَا مَا قَدَرْ، تیری جیب میں جو کچھ ہے تم بھی اللہ کے ہو، اور یہ جیب میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس میں سے لوگوں کو محروم نہ کرنا، کھانے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، نہ جانے ایک شخص نے صبح سے ہی ٹکڑا بھی نہ کھایا ہو۔ صدقہ کیا کرو، اخلاص صدقہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کی پسند کیے کرو۔ تم چاہتے ہو تمہیں عزت ملے، مسلمانوں کو عزت دیے کرو۔ تم چاہتے ہو تمہارا احترام ہو، تم بڑوں کو احترام دیے کرو۔ تم چاہتے ہو مجھ میں کوئی شفقت کرے، چھوٹوں پہ شفقت کیا کرو۔ تم چاہتے ہو میرے ساتھ خیر و بھلائی کی معاملے ہو، تم خیر و بھلائی لوگوں کے ساتھ کیا کرو۔ آسمان سے جتنی برکت اترے گی اللہ تجھے اس سے حصے دار بنا دے گے۔ ایک دوسرا کام جو تمہیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس قدر خوبصورت زندگی گزارتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ہم سے سوال کیا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ قال ما كان احدنا يجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على أخيه المسلم، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو۔ اپنے دل کو صاف کر لیجئے، دل صاف نہ ہوا تو یہ رمضان کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ فضل ابن عیاض فرماتے ہیں لم يدرك من عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے لڑکتے اس لیے نہیں دی کہ وہ زیادہ روزہ یا تعجب اختیار کرتے، یہ بھی کیا کرتے، لیکن اصل راز یہ تھا لسلامة صدورهم، ان کے سینے بڑی پاکیزہ تھے، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عناد، کوئی عصبیت، کوئی تعصب، کوئی ان کے دل میں ہوتی تھی۔ نتیجتاً اللہ ذوالجلال نے انہیں برکتوں سے نواز دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی کہ یہ مہینہ
عبادت کا مہینہ ہے، ان میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی تلاش کیجئے۔ آج کس کی عمر ہے؟ 83 سال 4 ماہ۔ کس کی عمر ہوگی؟ ایک رات جو گنتی کے 5 سے 6 گھنٹے ہے جو عبادت میں گزارتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اتنے سالوں سے جو عبادت میں مشغول ہو، اتنا اس کو اجر ملے گا، اللہ اس سے زیادہ اس انسان کو اجر دیتے ہیں جو لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے۔ اور چوتھی بات، یہ دعاؤں کا موسم آ رہا ہے، صبح دعائیں، ظہر عصر کو دعائیں، شام کا دعائیں، مت سمجھیے کہ افطاری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ حدیث کی الفاظ ہے ثلاث دعوات یستجاب لها، لا شک بھی ہے 3 ایسے خوش نصیب ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، تم سحری جب کرتے ہو، اذان شروع ہو جاتی ہے، روزہ شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر جب تک افطار نہیں کر لیتے، جو بھی دعا کرو گے تمہارا رب تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ الدعا اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے اوقات کی نیکی کی دعا کیجیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتے داروں کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے، اپنے شہر و قصبے کے لوگوں کے لیے، کہ اللہ ذوالجلال سب کو خوبصورت ایمان دے، نیکی کرنے کی توفیق دے، اور جنت الفردوس کا حقدار بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5ویں کام کی بھی تلقین بھی کی، کر کے بھی دکھایا، صدقہ کرنا، جس کی ابھی آپ بات سن رہے تھے، کثرت سے صدقہ کرنا، اس کی پلاننگ کر لیجئے، سرمال جمع کرتے، اس لیے سے کہ رمضان میں خرچ کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رحیم مرسلہ اتنی سخاوت کرتے، اس طرح تیز آئے اور گھر تک پہنچتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کی پیغمبر کی سخاوت بھی ہر گھر تک پہنچتی تھی۔ کوشش کیجیے رمضان سے پہلے گھروں کی تلاش کیجیے جن کے پاس سحری افطاری کا سامان بھی نہیں، پہنچائیے، یہ سب یہاں رہ جائے گا، وہی کم آئے گا جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے۔ یاد رکھنا، کفن کو کوئی چیپ نہیں لگاتا۔ تم 2 ارب کے مالک ہو تو 2 باتیں یاد رکھنا، یہ 2 ارب تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ایک ہی ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے، لیکن دوسری بات بھی یاد رکھنا، یہ کھائیں گے پچھلے ہی حساب تم سے لیا جائے گا، اس لیے حرام نہ کماؤ، حرام سے بچو، اور جو اللہ نے حلال دے دیا ہے اس کی ذخیرے نہ کرتی رہو۔ جو تمہاری جیب پہ ہے اور اللہ کی رضا کے لیے تم خرچ کرو، اللہ ان خزانوں کے منہ تمہاری طرف کھول دیں گے جو غیب کے خزانے ہیں۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹی تم لیزا